فتح مکہ کے بعد مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی تک عرب کے بعض قبیلوں کے دلوں میں اسلام دشمنی کی آگ سلگ رہی تھی۔ کفر کی جاہلیت رہ رہ کر اکساتی اور ابھارتی۔ دیکھنا اہل مکہ کی طرح کہیں ہتھیار نہ ڈال دینا، عرب کی غیرت شکست قبول نہیں کر سکتی۔ مکہ سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی میں غیر معمولی چہل پہل نظر آ رہی ہے۔ لوگ خیموں میں اور کھسپوش مکانوں میں آ جا رہے ہیں، ہر شخص کسی تیاری میں ہے۔ ترکشوں میں تیر ڈالے جا رہے ہیں، کمانوں کو آزمایا جا رہا ہے اور تلواریں اکٹھے کی جا رہی ہے۔ اب جینا بے مزہ ہے، ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، ایک بوڑھے عرب نے کہا۔ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، حبل توڑ دیا، لات و عزا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اپنے معبودوں کی اس بے عزتی کا ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے، موت یا فتح، بس یہی ہمارا نعرہ ہے۔ ہم اس وقت لڑیں گے جب تک تن میں ایک سانس بھی باقی ہے۔ ہماری تلواروں کی ترشی فتح مکہ کے نشے کو بہت جلد اتار دے گی۔ دوسرے شخص نے جواب دیا۔ قبیلہ حوازن کی طرف سے قاصد آیا ہے، وہاں ہر طرح کی تیاری مکمل ہو چکی۔ انہوں نے کہلا بھیجا ہے کہ ہم اہل خیبر کے اشارے کے منتظر ہیں، ہمیں رزم گاہ میں آیا ہوا ہی سمجھو۔ طائف اور مکہ کے نخلستان اور باغ دونوں قبیلوں میں آدھے آدھے تقسیم ہوں گے۔ مسلمانوں کا پلہ نیچا دیکھیں گے تو اہل مکہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان کے دلوں کے زخم ابھی ہرے ہیں، موقع کی نزاکت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک بدوی سردار نے تلوار زمین پر ٹیک کر کہا۔ قبائل کو پھر ایک بار مسلمانوں کے خلاف ابھار دیا گیا۔ شعلہ بیاں خطیبوں نے بستیوں میں جا جا کر تقریریں کی کہ ہم اپنے معبودوں کی بے عزتی کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ مسلمان مکہ میں ہمارے خداؤں کو ذلیل کر کے عزت کے ساتھ مدینہ واپس نہیں ہو سکتے۔ ہماری تلواریں آخر کس دن کام آئے گی؟ بنی مضر اور بنی ہلال کے قبیلوں نے بھی حوازن کے اعلان جنگ پر لبیک کہا۔ اس جنگ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ مال و دولت، یہاں تک کہ اونٹوں اور بکریوں کو بھی ساتھ لے لیا گیا تاکہ لڑنے والے اپنے اہل خاندان اور مال و دولت کے بچاؤ کے لیے آبادیوں کا رخ نہ کرنے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبیلوں کی اس جنگجویانہ تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانثار صحابہ کو لے کر مکہ سے آگے بڑھے۔ حرم کے متصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مسلمانوں کی فوج میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ خود مکہ کے 2000 اشخاص اسلامی فوج میں شریک ہو گئے۔ ان میں وہ افراد بھی تھے جو حال ہی میں ایمان لائے تھے۔ نو مسلموں کے علاوہ جن بت پرستوں سے معاہدہ ہوا تھا، ان کے لوگ بھی لشکر اسلام میں بھرتی ہو گئے اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 12,000 تک پہنچ گئی۔ فوج کی کثرت دیکھ کر دلوں میں کچھ غرور سا پیدا ہو گیا۔ کافروں کی فوج سے جیش اسلام کا مقابلہ ہوا۔ قبائل نے پہلے ہی سے اپنی فوج کو ایک ایسے مقام پر صف آرا کر رکھا تھا جہاں سے مسلمانوں پر بڑی آسانی کے ساتھ تیر برسائے جا سکتے تھے۔ کافروں نے پوزیشن لے کر مسلمانوں کی فوج پر تیروں کا مینہ برسا دیا۔ آگے کے دستے پر تیروں کی بھرپور زد آ کر پڑی، زخمی فرش خاک پر گرنے لگے۔ تیروں کا اولوں کی طرح تاندہ بندھا تھا۔ مسلمان فوجیوں کو سر اٹھانے، سوچنے اور اس نازک صورتحال کے لیے کوئی تدبیر کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ چاروں طرف موت ہی موت دکھائی دیتی تھی۔ لوگ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان کے ساتھ سواری سے اترے اور فرمایا، ان النبی لا غضب ان ابن عبد المطلب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مفہوم یہ تھا کہ فوجوں، جماعتوں اور لشکروں کی ہار جیت کا میری نبوت کی سچائی پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ میری خود ذات اپنی جگہ صداقت کا معیار ہے۔